بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں سے ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِن وَهَبَ اثنان من واحد دارن وَإِذَا وَهَبَ اثنان من واحد دارن جازا۔ کہاں سے ہے؟ یعنی یہاں سے جو مسئلہ ہے تعدد واہب کی جانب میں، ہبہ کرنے والوں میں تعدد پایا جا رہا ہے۔ تو دو آدمیوں نے ایک شخص کو ایک گھر ہبہ کیا، دو آدمیوں نے ایک شخص کو ایک گھر ہبہ کیا۔ جب انہوں نے ہبہ کیا ہے تو ہبہ بھی یک بارگی کیا ہے، اور جس نے وصول کیا ہے وہ یک بارگی اس نے بھی وصول کیا ہے۔ نہ دیتے وقت جو ہے وہ فاصلہ پایا گیا ہے، اور نہ لیتے وقت جو ہے شیوع پایا گیا۔ تو اب ایسی صورت میں فرماتے یہ جائز ہے کہ جیسے انہوں نے کہا لیجیے، انہوں نے کہا ہاں، تو اب ایسی صورت میں کیا یہ جائز ہے۔ اور اگر ایک آدمی نے دو آدمیوں کو ہبہ کیا، اب یہ تعدد ہو گیا موہوب لہو میں، پہلے تعدد تھا واحد میں، اب تعدد موہوب لہو میں۔ ایک آدمی نے دو آدمیوں کو ہبہ کیا، امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں یہ صحیح ہو جائے گا، کیونکہ یہاں ایک آدمی اگرچہ دو آدمی کو دے رہا ہے لیکن یہاں پر یہ مجموعے کا ہبہ ہے، تو گویا کہ یہ ایک طرح سے ایسی ہو گیا یکبارگی دینا۔ تو اب کہتے ہیں کیونکہ تملیک ایک ہی چیز ہے، لہذا شیوع یہاں متحقق نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے کیا تھا، شیوع کی وجہ سے ساری خرابی لازم آ رہی تھی کہ شیوع جہاں پر پایا جا رہا ہے ایسی چیزوں میں جہاں قابل تقسیم ہے، تو وہاں پر یہ کہ پہلے علیحدہ کر لیا جائے پھر کسی کو ہبہ کیا جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب اس لیے کہ یہاں مجموعے کا ہبہ کرنا ہے، کیونکہ تملیک یہاں پر ایک ہی شے ہے، تو یہاں شیوع ثابت نہیں ہوگا۔ جیسے کہ کوئی آدمی ایک آدمی دو آدمیوں کو کوئی چیز رہن پر دے، ایک آدمی دو آدمیوں کو کوئی چیز رہن پر دے تو وہاں رہن رکھنا جائز ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر ایک آدمی دو آدمیوں کو گھر دے رہا ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہو جائے گا، ہو جائے گا شیوع، اشتراک لازم آنا، دو کا مشترک ہونا کسی شے میں۔ ہاں، اصل میں یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے مجموعے کا ہبہ کر رہا ہے، اسے ایک طرح سے پورے گھر کا ہبہ کر رہا ہے، تو گویا کہ تملیک ایک ہی شے کے بنا رہا ہے، تو ایک ہی شے کا بنا رہا ہے، تو گویا کہ یہاں شیوع لازم نہیں آیا، اشتراک لازم نہیں آیا۔ ہاں، اب وہ انہوں نے اس کو ہی قیاس کیا پچھلے مسئلے پر کہ یہاں پر بھی یہاں یکبارگی ہے اور تملیک ایک چیز کی ہے، جب تملیک ایک چیز کی ہے تو یہاں شیوع لازم نہیں آئے گا۔ ان کے اعتبار سے الگ الگ دو لوگ حصے میں شریک ہو گئے، اشتراک پیدا ہو گیا حصے میں، تملیک، ہاں ایک ہوتا ہے کہ الگ الگ کر کے بانٹی جائیں، تو وہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں شیوع لازم آ رہا ہے۔ جیسے دو لوگوں کو ایسی شے میں تقسیم دے دیا جو قابل تقسیم تھی، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں خرابی لازم آ رہی، کیونکہ دو حصے دار مشترک ہو گئے، اور ہبہ کے حصے کا جو ہے وہ ہبہ اس وقت کیا جائے جب پہلے اس چیز کو علیحدہ کر لیا جائے، اور یہ علیحدہ ہوا نہیں ہے، تو یہاں فرماتے یہ علیحدگی کا مسئلہ ہی نہیں آگا، کہ یہاں تملیک ایک ہی چیز ہے۔ صاحبین یہ فرماتے ہاں پوری چیز کے دونوں مالک رہیں گے، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہاں پر درست نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر گویا کہ اس نے دو آدمیوں کو ہبہ کیا ہے، تو گویا کہ ان میں سے ہر ایک کو نصف ہبہ کیا اس نے، گویا کہ ہر ایک کو نصف ہبہ کیا اس نے۔ ہاں اگر ہبہ ایسی چیز کا ہوتا جو قابل تقسیم نہیں ہوتی، اگر ان میں سے کوئی ایک قبول کر لیتا تو صحیح ہو جاتا، حالانکہ ایسا یہاں نہیں ہو سکتا، اگر ایک ہی قبول کر لے تب یہ ہبہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ دوسرے کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔
تو یہاں ایسی چیز بھی نہیں قابل تقسیم شے ہے. تو اب کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے لیکن ملک جو ہے ان میں سے ہر ایک کے لیے ثابت ہوگی نصف نصف میں. اب جب ملک ہر ایک کے ثابت ہوگی کیونکہ تملیک جو ہے تو لہذا تملیک بھی اسی طرح ہے, کیونکہ ملک جو ہوتی ہے ان میں سے ہر ایک کے لیے نصف نصف میں ثابت ہوگی تو تملیک بھی ایسی ہوگی ہر نصف نصف کے لیے, اس لیے کہ تملیک جو ہوتی ہے ملک کا حکم ہے. اب کہتے ہیں اب اس اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر شیوع لازم آئے گا یہاں پر, لہذا شیوع لازم آئے گا تو یہاں پر ایک آدمی کا دو آدمی کو ہبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. آپ نے جو رہن والے مسئلے پر قیاس کیا کہ رہن اگر کوئی آدمی کسی کو دو کو رکھے تو وہ رہن جائز ہوتا ہے, تو ہم کہیں گے کہ رہن مسئلے میں وہاں جو ہوتا ہے وہ کامل طور پر ہر ایک آدمی حفاظت کا جو ہوتا ہے مالک ہوتا ہے, کامل طور پر ہر ایک کا حقدار حق ہوتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے پورے طور پر. تو اب وہاں پر جو ہے ثابت ہوتا ہے وہاں ہر ایک کے لیے کامل طور پر حفاظت کرنا. وہاں حبس جو ہوتا ہے حبس کی وجہ سے اسے کیا ملتا ہے, وہ پیسہ ملتا ہے حفاظت کی وجہ سے, لہذا وہاں شیوع لازم نہیں آتا ہے. اور وہاں پر یہ کہ وہاں یہی وجہ ہے کہ وہاں پر اگر کسی سامنے والے نے رہن رکھنے والے نے اپنے جس کو رہن رکھا ہے اس میں سے کسی ایک کو پیسہ دے دیا, پیسہ دیا ہے تو اس وقت تک واپس نہیں لے سکتا یہاں تک کہ دوسرے کا بھی حق ادا کر دے. کیوں؟ کیونکہ دوسرا بھی جو ہے وہ اپنے کامل طور پر حبس کا حقدار ہے. حالانکہ یہاں اگر قابل تقسیم شے نہیں ہوتی تو ایک میں سے کسی ایک سے دے دیتا تو قبول کر لیتا تو صحیح ہو جاتا ہے. تو حبس والا مسئلہ الگ ہے کہ حبس میں جو ہوتا ہے ہر ایک انسان جو حفاظت کا جو مالک ہوتا ہے ہر ایک کی کامل طور پر, تو وہاں شیوع لازم نہیں ہوتا, وہ تو حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے, تو وہاں کسی کو ہبہ نہیں کی گئی بلکہ حفاظت کے لیے رکھا گیا. تو لہذا اگر ان میں سے کسی ایک کا دین ادا کر دیا گیا تو اس وقت تک اپنا مال واپس نہیں لے سکتا جب تک کہ دوسرے کا دین آتا ہے. نہیں, گھر دیکھیں گھر کے ایسے ایسے حصے ہو سکتے ہیں کہ اگر اس کے کمرے وغیرہ ہیں, کمرے وغیرہ ہیں بنے ہوئے تو قابل تقسیم ہو سکتے ہیں کہ دو دو کمرے مان لیجیے اتنی جگہ. اور اگر پورا ہی ایسا ہی ہے دار کا لفظ ہے صحیح ہے نہیں, کسی نے گھر کسی کو کوئی چیز ہبہ کی اور ایک نے ہبہ کیا دار کا لفظ. اب عام طور پر دیکھیں کہ یہ شیوع تو لازم آئے گا اس میں, شیوع لازم اگرچہ قابل تقسیم ہو سکتی ہے, قابل تقسیم ہے تبھی تو یہاں پر وہ مسئلہ پیش کر رہی ہے. قابل تقسیم ہے تو وہاں شیوع لازم آئے گا, تو شیوع سے بچنے کے لیے اشتراک سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو علیحدہ کر لیا جائے پھر دوسرے کو حصہ عطا کیا جائے. اور جو قابل تقسیم ہے ہی نہیں وہ تو صحیح ہو جائے گا, ایک بھی کوئی قبول کر لے, وہ تو بتا چکے ہیں کہ دونوں کیا ہوں گے, منفعت میں شریک ہوں گے. وَإِذَا وَهَبَ اثْنَانِ مِنْ وَاحِدٍ دَارًا, اور اگر دو لوگوں نے ایک آدمی کو ایک گھر ہبہ کیا تو یہ جائز ہے, لِأَنَّهُمَا سَلَّمَهَا جُمْلَةً, کیونکہ ان دونوں نے جو ہے یک بارگی سے کیا کیا ہے, سپرد کیا ہے. وَهُوَ قَدْ قَبَضَ جُمْلَةً, اور موہوب لہو نے بھی اسے کیا ہے یک بارگی جو ہے قبضہ کیا ہے. فَلَا شُيُوعَ, تو یہاں شیوع لازم نہیں آئے گا, اشتراک لازم نہیں آئے گا. وَإِنْ وَهَبَهَا وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ, یہاں تعدد جو ہے موہوب لہو کی جانب میں, اور اگر ایک شخص نے ہبہ کیا ہو دو لوگوں کو, فرماتے امام اعظم لا یجوز عند ابی حنیفہ, تو امام اعظم کے نزدیک جائز نہیں ہے. وقال یصح, اور صاحبین فرماتے ہیں یہ صحیح ہوگا. لأن هذه ہبۃ الجملۃ منہما, اس لیے کہ یہ ان دونوں کی طرف سے یک بارگی جو ہے ہبہ کرنا, اذ التملیک واحد, کیونکہ تملیک ایک ہی چیز ہے. فلا یتحقق الشیوع, تو یہاں پر اشتراک ثابت نہیں ہوگا. کما اذا رہن من رجلین دارا, جیسے کہ کسی ایک آدمی نے دو آدمیوں کو کوئی گھر رہن پر رکھا. امام اعظم فرماتے ان هذه ہبۃ النصف من کل واحد منہما, فرماتے ہیں کہ یہاں جو ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کو گویا کہ نصف چیز کا کیا کرنا ہے, ہبہ کرنا ہے. ان دونوں میں سے ہر ایک کو کیا گئے نصف گھر کا ہبہ کرنا ہے. ولہذا لو کانت الہبۃ فیما لا یقسم فقبل احدهما صحا, اسی وجہ سے امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر ہبہ, چونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو نصف کا ہبہ کرنا ہے,
اگر ہبا ایسی چیز کا ہوتا جو تقسیم نہیں ہو سکتی تھی تو کہہ رہے ہیں اگر ان میں سے ایک قبول کر لیتا تو صحیح ہوتا، لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے جو قابل تقسیم ہے۔ تو فرماتے ہیں لِأَنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي النِّصْفِ، اس لیے ملک جو ہے ان میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہوگی؟ نصف میں ثابت ہوگی۔ فَيَكُونُ التَّمْلِيكُ كَذَلِكَ، تو تملیک بھی پھر اسی طرح سے ہوگی، کیونکہ تملیک جو ہے یہ اس کا کیا ہے؟ ملک کا حکم ہے۔ اب فرماتے ہیں والا هذا الاعتبار يتحقق الشيوع، اور اس اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ نصف کے اندر دونوں کا شیوع متحقق لازم آئے گا، اشتراک لازم آئے گا، کیونکہ ملک جو ہے ان میں سے ہر ایک کے لیے نصف میں ثابت ہوگی۔ بخلاف الرہن، برخلاف رہن کے، جو آپ نے رہن والے مسئلے پر قیاس کیا، فرماتے ہیں لأن حکمہ الحبس، کیونکہ رہن کا حکم جو ہوتا ہے وہ روکنا ہوتا ہے اور حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ وَيَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَمَلًا أَيْ كَامِلًا، اور ان میں سے رہن مرتہنین میں سے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے جو ہوتا ہے وہ کامل طور پر روکنے کا حق ثابت ہوتا ہے۔ فلا شیوع، تو وہاں شیوع لازم نہیں آئے گا۔ حتی لو قضی دین احدہما، یہاں تک کہ اگر رہن پر رکھنے والوں میں سے کسی ایک کا دین ادا کر دیا جائے، لا یسترد شیئا من الرہن، تو رہن میں سے کوئی چیز واپس نہیں لے سکتے۔ رہن میں سے آپ یہ کہیں، مان لیجئے ہم نے جو ہے آج جو ہے تلوار لوہے کی جو ہے رہن پر رکھی تھی 2 لوگوں کے پاس، تو اب ایک آدمی کو دے دیا کہ بھائی آپ کا جو ہے یہ حصہ بن رہا تھا، 10 روپے بنے تھے رہن پہ رکھنے، تو واپس لے کے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ دوسرے والے کا بھی کیا کر دے؟ حق ادا کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کو کامل طور پر روکنے کا حق حاصل تھا، تو وہ روکنے کے اعتبار سے لہذا نہیں واپس لے سکتا۔ تو شیوع میں جو ہے وہ شیوع میں جو ہوتا ہے ان کو روکنے کا حق حاصل ہوتا ہے، لہذا وہاں وہ شیوع لازم نہیں آتا۔ وہ کسی کو ہبہ تھوڑی کیا گیا، بلکہ وہ ایک طور سے رہن پر رکھا گیا، حق حبس ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ بیان فرما رہے ہیں، جامع صغیر میں ایک مسئلہ آئیے کہ اگر کسی نے 2 محتاجوں پر 10 درہم صدقہ کیے، محتاجوں پر 2 محتاجوں پر 10 درہم صدقہ کیے، یا ان دونوں کو ہبہ کیا، تو فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں ان دونوں کو صدقہ کیے یا ان دونوں کو ہبہ کیا تو جائز ہے، لیکن اگر صدقہ کیا کسی مالداروں پر، 2 مالداروں پر صدقہ کیا تو فرماتے ہیں، یا ان کو ہبہ کیا تو امام اعظم فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ جس طرح فقیروں پر ہبہ کرنا جائز ہے، فقیروں کو صدقہ کرنا جائز ہے، ایسی مالداروں کو بھی ہبہ کرنا جائز ہے۔ ہبہ کریں چاہے صدقہ کریں، دونوں چیزیں۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اچھا، 2 طرح کی روایتیں، جامع صغیر میں دونوں کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ کیا کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شے فقیروں کو ہبہ کی جاتی ہے تو وہاں پر وہ جائز ہے، یا صدقہ کی جاتی ہے تب بھی جائز ہے، لیکن مالداروں کو کرتے ہیں تو جائز نہیں ہوگی۔ مالداروں کو کوئی صدقہ کی تو جائز نہیں ہے۔ اور مبسوط کے اندر دونوں کے درمیان برابری بیان کی گئی ہے۔ مبسوط کے اندر کہا کہ جس طرح مالداروں پر ہبہ کرنا جائز نہیں ہے، وَكَذَلِكَ صدقہ، صرف صدقہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن جامع صغیر کے اندر دونوں کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ اور فرق ایسے کیا گیا کہ جب امام اعظم کیا فرماتے ہیں؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے سے بدل قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مالداروں کو صدقہ کیا تو اسے وہ ہبہ سے بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے مالداروں کو صدقہ کیا تو کہیں گے، ہم کہیں گے کوئی کہ ہبہ کیا اس نے، اور ہبہ کرنا مالداروں کو جائز نہیں ہے، شیوع لازم آئے گا ایک طور سے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کسی نے فقیروں پر صدقہ کیا تو ہم اسے ہبہ کیا تو اسے صدقے سے بدل دیتے ہیں، اور صدقے کے مستحق کیا ہیں وہ یہ۔ اور کہتے ہیں کہ صدقہ کیا کسی نے فقیروں پر تو کہتے ہیں یہ جائز اس لیے ہے کیونکہ جب صدقہ کرتے ہیں تو صدقے سے جو اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے تو اللہ ایک ہے، تو شیوع لازم نہیں آیا۔ اور مالداروں کو کریں گے، ہبہ کریں گے تو وہاں مالداروں کو کیا ہوگا؟ مالداروں کی رضا مقصود ہوگی، اور مالدار جو ہیں 2 ہیں، چونکہ مسئلہ 2 میں فرض کیا گیا ہے۔
نہیں مسئلہ جو ہے دو کے ہیں، دو مالداروں کو دیا گیا، شوی لازم آئے گا، صحیح ہے نہیں؟ تو یہی فرق ہے، لیکن پھر بعد میں کہتے ہیں کہ دونوں روایتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جہاں یہ کہا گیا فرق کر دیا گیا ہے تو ہم کہیں گے کہ جہاں پر مالداروں کو صدقہ کہا گیا تو اس سے کہیں گے مجازن ہبہ ہی مراد ہے، لہذا ہبہ بھی جائز نہیں ہے، جو صدقہ کہیں گے تو کہیں گے وہاں جائز نہیں ہے۔ تو دونوں میں کیا ہے، یہ کہیں گے کہ قبل قبضہ جو ہے کسی کو جو ہے ہبہ نہیں کر سکتے، ہاں صاحبین کے نزدیک جس طرح فقیروں پہ کر سکتے ہیں اسی مالداروں پہ کر سکتے ہیں۔ اب دو طرح کی روایتیں ہو گئی، وفی الجامع صغیر اذا تصدق علی محتاجین بعشرۃ دراہم، کہہ رہے ہیں کہ جامع صغیر میں یہ ہے کہ جب دو محتاجوں پر صدقہ کیا بعشرۃ دراہم 10 درہموں کا، تعدد کہاں پایا جا رہا ہے؟ متصدق علیہ کی جانب میں، جس پر صدقہ کیا گیا، او وہبا لہما یا ان دونوں کو کیا کر دیا، ہبہ کیا، جازا تو یہ جائز ہے، ولو تصدق ابھی علی غنیین، اور اگر اس کا جو ہے صدقہ کیا دو مالداروں پر یا ان دونوں کو ہبہ کیا، لم یجوز تو امام اعظم کا نزدیک جائز نہیں ہے۔ وقال یجوز للغنیین ایضا، صاحبین فرماتے ہیں جس طرح فقیروں کو مطلقاً جائز دینا ایسے ہی مالداروں کے لیے بھی مطلقاً جائز ہوگا۔ امام اعظم فرماتے ہیں جعل کل واحد منہما مجازا للآخر، امام اعظم نے ہبہ اور صدقے میں سے ہر ایک کو دوسرے سے مجاز قرار دیا ہے۔ مجاز کیا قرار دیا ہے کہ اگر کوئی صدقہ بولتا ہے تو اسے ہبہ سے مراد بدل دیتے ہیں، کیا میں نے جو ہے اس پر صدقہ کیا یعنی ہبہ کیا، میں نے اس پر ہبہ کیا یعنی صدقہ کیا، تو اب اس لیے فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے ہر ایک کو جو ہے دوسرے سے مجاز کے طور پر مجاز قرار دیا ہے، وہ صلاحیت ثابتۃ، اور ایک کو دوسرے سے مجاز قرار دینے کی صلاحیت موجود ہے، لأن کل واحد منہما تملیک بغیر بدل، چاہے ہبہ ہو چاہے صدقہ ہو، ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے بغیر بدل کے تملیک ہے، کچھ دیے بغیر جو ہے لینا تھوڑی ہوتا، صدقہ بھی دیں گے تو بغیر بدل کی تملیک ہوتی ہے، اور ہبہ کریں گے تب بھی، ہاں تو جب دونوں ایک سے ہی ہیں تو امام اعظم نے کہا کہ ایک کو دوسرے کی جگہ میں رکھ سکتے ہیں، کسی نے صدقہ کا بولا تو اس سے کہیں گے یعنی ہبہ کیا۔ ہبہ مراد لینے میں یہ ہے کہ دو مالداروں کو جائز نہیں ہے، شیوع لازم آئے گا، ایک شے دو لوگوں کو ایک ساتھ دینا، نہیں محتاجوں میں لازم آئے گا، تو محتاجوں میں یہ کہہ دیا کہ محتاجوں میں یہ ہے کہ وہاں مراد لیں گے کہ یہاں پر اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے عام طور پر، لہذا کہیں گے کہ اللہ کی ذات واحد ہے، کیونکہ پڑھا نا آپ نے کہ جب کوئی صدقہ کرتا ہے تو پہلے اللہ کی دستے قدرت میں پہنچتا ہے، صحیح ہے نہیں، پھر وہاں سے فقیروں کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ صدقہ کرے گا، صدقے کے مستحق ہے وہ، تو امام اعظم فرماتے ہیں صدقہ کیا تو کہیں گے گویا کہ ہبہ کیا، ہبہ سے بدل دیتے ہیں وہ، اور ہبہ جائز نہیں، دو مالداروں ایک کو کریں تو وہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں جو مسئلہ جو فرض کیا جا رہا ہے وہ دو لوگوں کو مل کر کے ایک چیز دی جا رہی ہے جو قابل تقسیم ہے، اور قابل تقسیم شے کو قبل کیا ہے، قبل قبضہ جو ہے آدمی کسی کو نہیں ہبہ نہیں کرے، یہ مسئلہ ہے، ورنہ تو ایسے الگ الگ تو کر سکتے ہیں۔ نہیں قابل تقسیم والی میں جو تقسیم نہیں ہو سکتی اس میں تو وہ منافع کا انسان مستحق رہتا ہے، جو قابل تقسیم نہیں ہے تو وہ دونوں کیا رہیں گے، اس میں منافع کے حقدار رہیں گے الگ الگ طور پر۔ صاحبین فرماتے ہیں اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے بغیر بدل کے تملیک ہے۔ اب فرماتے ہیں وفرق بین الہبۃ والصدقۃ فی الحکم فی الجامع، جامع صغیر میں حکم کے اعتبار سے صدقہ اور ہبہ کے درمیان فرق کیا ہے، امام محمد نے جامع صغیر میں فرق کر دیا کہ نہیں صدقہ الگ چیز ہے اور ہبہ الگ چیز ہے، وفی الاصل سوا، اور اصل میں یعنی مبسوط کے اندر دونوں کے درمیان کیا کر دیے، برابری کر دیے، صحیح ہے نہیں، دونوں کیا، دونوں کہا کہ وَقَذَا لَمْ يَجُزِ الْهِبَةُ وَلَا كَذَلِكَ الصَّدَقَةُ، فرمایا کہ جس طرح برابری کر دیے صدقہ اور ہبہ کے درمیان،
تو ہبا کے ناجائز ہونے کے بعد یہ بھی فرمایا وَكَذَلِكَ صدقہ، یا برابری کر کے کیا فرمایا لا يجوز الصدقۃ علی رجلین عنده كما لا يجوز الہبۃ، جس طرح امام اعظم کے نزدیک دو آدمیوں پر صدقہ جائز نہیں ہے مالداروں پر، ایسی ہبہ بھی جائز نہیں ہے. تو یہاں پر دونوں برابری کر دی، یعنی دونوں مبسوط کی روایتوں میں دونوں میں یہ کیا ہے عدم جواز کا قول ہے، اور جامع صغیر میں جو ہے وہ ایک کیا ہے فرق کر دیا گیا ہے دونوں کے درمیان. کیا فرق کر دیا گیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ لأن الشیوع مانع فی الفصلین، کیونکہ دونوں صورتوں میں چاہے وہ صدقہ بولیں چاہے ہبہ بولیں، دونوں میں جو ہے وہ اشتراک جو ہے یہ کیا ہے، یہ مانع ہے. توقفہما علی القبض، کیونکہ ہبہ اور صدقہ دونوں قبضے پر موقوف ہوا کرتے ہیں، اور قبضے سے پہلے جو ہے قابل تقسیم اشیاء کو کسی کو ہبہ کرنا جائز نہیں ہے. اور وفی الجامع ووجہ الفرق علی حاضر روایہ، اور وجہ فرق اس روایت پر کون سی؟ جامع صغیر کی جو روایت میں وجہ فرق ہے کہ ان الصدقۃ یراد بها وجہ اللہ تعالی، کہ صدقہ جب دیا جاتا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے، وہ واحد، اور وہ کیا ہے اللہ ایک ہے، تو یہاں پر شیوع لازم نہیں آئے گا. والہبۃ یراد بها الوجہ الغنی، اور ہبہ جو ہوتا ہے اس سے مراد مالدار کی جو رضا مقصود ہوتی ہے وہ اثنان، اور وہ کتنے ہیں؟ دو ہیں، کیونکہ مسئلہ جو فرض کیا گیا ہے وہ دو لوگوں میں. وقیلا، اور کہا گیا ھذا ھو الصحیح، کہا گیا کہ یہی صحیح ہے جو جامع صغیر میں ذکر کیا گیا. کیا ذکر کیا گیا؟ یعنی ہاں صدقہ جو ہے جامع صغیر میں، اور مراد مذکور سے جو مذکور ہوا اصل کے اندر یعنی مبسوط کے اندر، وہ مراد الصدقۃ علی غنیین، جو اصل کے اندر الصدقۃ علی غنیین فہو لا یجوز، تو وہ بھی جائز نہیں ہے، لأنہ مجاز عن الہبہ، کیونکہ وہ کیا ہے ہبہ سے مجاز ہے. تو کیا کہا گیا کہ ھذا ھو الصحیح، یہی صحیح ہے جو جامع صغیر میں ذکر کیا گیا کہ صدقہ کا جواز جو ہے وہ فقیروں پر جائز ہے، لیکن صدقہ جو ہے وہ مالداروں پر جائز نہیں ہے. اور جو اصل مبسوط کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے وہاں پر اگر تو ہم کہیں گے کہ وہ مجاز ہے ہبہ سے. تو اب حاصل کلام نکل کر یہ آئے گا کہ مالداروں پر جائز نہیں ہے اور فقیروں پر کیا ہے جائز ہے. چلیں ٹائم ہو گیا. وَكَذَلِكَ صدقہ سے مطلب یہ ہے کہ یہاں دیکھیں آپ نے وَفِي الْأَصْلِ سَوَّا، اور اصل کے اندر دونوں میں برابری قرار دی ہے عدم جواز کے تعلق سے، عدم جواز کے تعلق. كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ الْهِبَةُ وَكَذَلِكَ صدقہ، وہاں یہ بیان کی کہ شیوع لازم آئے گا، لأن الشیوع مانع فی الفصلین، دونوں صورتوں میں کیا ہے شیوع جو ہے مانع ہے. صحیح ہے نہیں؟ جامع صغیر میں علت الگ بیان کر دی ہے، لیکن آگے چل کے کہتے ہیں کہ جو مبسوط کی جو روایت جو الگ ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی اس سے مراد جو ہے وہ ہبہ مراد ہے. صدقہ جو بول دیا ہے تو وہاں پر بھی اس سے مراد کیا ہے ہبہ مراد ہے. امام اعظم کا جو قول تھا شروع میں وہاں پر جو ہے کہ آ گیا کہ یہ دو مالداروں پر جو صدقہ کیا یا غریبوں پر فقیروں پر صدقہ کیا تو وہ جائز ہے، اور اگر ہبہ کیا تو بھی جائز ہے. مالداروں پر کیا تو وہاں پر کہا کہ وہاں شیوع لازم آئے گا، اور جو فقیروں پر صدقہ کریں گے تو وہاں پر صدقے سے مراد وہ بدل دیتے ہیں، ہبہ بولیں گے تو صدقے سے بدل دیتے ہیں. اور فقیروں کو صدقہ کرنا جائز ہے کیونکہ وہاں کیا کہہ دیا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہوتی ہے، اللہ کی ذات مراد ہوتی ہے، اور وہاں جب مالداروں کو بولیں گے تو وہاں مالداروں کی رضا مقصود ہوتی ہے، اور مالدار کیا ہیں دو ہیں، تو شیوع لازم ہے. ہو گیا ٹائم، چلیں کل ہی پڑھیں گے. وہ حضرت آ گئے.